سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کو معاشی طور پہ مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اب ہمارا جو آج کل کا موضوع ہے وہ حاملہ خواتین کے بارے میں، کہ حاملہ خواتین جب اس کی شکار ہو جاتی ہیں، حمل کے دوران بلڈ پریشر کی شکار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بلڈ پریشر کا مرض ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تو مسائل کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اب ماں پر بہت ہی خراب اثرات ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے۔ ماں کی حالت زیادہ خراب ہونے سے ایکلیمپسیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے کہ عموماً تو حالت ویسے تو ٹھیک ہوتی ہے ماں کی، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے، لیکن ایک تو حاملہ خاتون جو ہے وہ حمل سے، دوسری بات یہ کہ اگر ان کو اٹھنے بیٹھنے میں چکر آ رہے ہیں، یا ان کے پیروں میں سوجن ہے، یا ان کو پتلی ہو رہی ہے، یا ان کو کسی بھی قسم کے اور پرابلمز ہو رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ نہ وہ گھر کا کام صحیح طریقے سے کر سکیں گی، نہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش اور دیکھ بھال کر سکیں گی، نہ شوہر کو توجہ دے سکیں گی۔ تو ان سے ہمدردی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض گھرانوں میں دیکھا یہ گیا ہے جیسے کہ ایک تو غربت ہوتی ہے، اور حاملہ خواتین مایوسی کا شکار ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے، اور اس میں ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح سے پورے کام انجام دیں کہ جس طرح وہ دیتی رہی ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بعض جگہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بن رہی ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا ہر ایسی حاملہ خاتون جو کہ اس دور سے گزر رہی ہوں، ان کے بارے میں ہمدردی کا رویہ بہت زیادہ اپنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک انسان کو نہیں، ایک نسل کو جنم دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ دنیا میں ایک انسان کا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی نسل بڑھ رہی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ہمدردی کی مستحق ہیں وہ اس وقت، اور شوہر کی ہمدردی کی مستحق، ماں اور ساس جو بزرگ خاتون ہوتی ہیں ان کی ہمدردی کی مستحق، کہ اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے گھر کے کاموں میں، بچوں کو سنبھالنے کے معاملات، ان سے ہمدردی اور محبت کا رویہ رکھا جائے، تو اس سے یہ ہے کہ ان کی طبیعت بھی بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان کو تھوڑا سا آرام بھی ملتا ہے، اور یقیناً جب آرام ملے گا تو بلڈ پریشر نارمل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، خرابی کس طرح سے ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے، ماں کی حالت خراب ہو رہی ہے اور ایکلیمپسیا ہو سکتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بچے کو زندہ رکھنے والے نظام میں اچانک کوئی خرابی اور پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ خون کی خرابیوں کے باعث گردوں، پھیپھڑوں، جگر اور دماغ کو شدید نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے جس چیز کو ہمارے گھرانوں میں بالکل معمولی سے سمجھا جاتا ہے، بلڈ پریشر وغیرہ کو، اور حاملہ خاتون پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی، تو کتنے مسائل بعض دفعہ ہو سکتے ہیں کہ اگر خون کی خرابیاں ہو جائیں تو گردوں، پھیپھڑوں، جگر اور دماغ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ یہ کہ آنکھ کے اندر کی باریک شریانوں کو نقصان ہونے سے اندھاپن پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلڈ پریشر سے بچے پر جو خراب اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ خوراک پہنچانے اور زندہ رکھنے والے نظام پوری طرح کام نہ کرے تو پیدائش کے وقت بچے کا وزن معمول سے کم ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بچے کو سانس رکنے اور دم گھٹنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بچے کو زندہ رکھنے والے نظام میں معمولی خرابی بھی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، یعنی اگر نظام میں جو اس کی زندگی کا نظام جس سے وابستہ ہے، اگر معمولی سی بھی خرابی ہو جائے تو وہ مہلک ہو سکتی ہے، اور شدید خرابی کی صورت میں بچہ یوٹرس ہی میں مر جاتا ہے۔
نمبر 4 یہ ہے کہ اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو بچہ قبل از وقت پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بچہ جو ہے نا پری میچور پیدا ہوتا ہے. اور پری میچور کے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں. ایک پری میچور بچے کو زندہ رکھنے کے لیے انتہائی یعنی کہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسپتال کے عملے کو بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا اگر پہلے سے احتیاط کر لی جائے اور سمجھ کے خیال کر کے حاملہ خاتون کی احتیاط کر کے ان کو اس مسائل سے بچایا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ قبل از وقت پیدا ہو تو اسے پیدائش کے بعد زندہ رکھنے کی کوشش کے مصنوعی طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک اتنا بڑا معاشی مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسپتال میں مفت تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو معاشی مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک خاندان پورا جو ہے نا وہ اس پرابلم میں پڑ جاتا ہے کہ کہاں سے پیسہ ارن کرے، کہاں سے ارننگ کرے جو اپنے بچے کو زندہ رکھے. اور بچے کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کا، کہ جو بچہ دنیا میں آ گیا اور ماں باپ نے اس کو ایک نظر دیکھ لیا یا ماں نے اس کو گود میں لے لیا، تو اس کے بعد اس کی جو ہے نا اس کی محبت قدرتی طور پر اس کے دل میں اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا جائے. تو اس کے لیے معاشی طور پہ ظاہر پیسہ نہیں ہوتا، معاشی طور پہ اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا اس ماں کا جس نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے یا جو اس کا باپ ہے اس کو ایک بہت بڑی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، دماغی، ذہنی، جسمانی پریشانی. اور تو یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، تھوڑا سا جو ہے پہلے سے اس کے بارے میں پتہ کر لیا جائے تاکہ یہ خراب حالات جو ہے نا نہ ہونے پائیں. اچھا 5واں یہ ہو سکتا ہے پلیسنٹا اپنی جگہ سے تھوڑا سا اکھڑ سکتا ہے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تشخیص میں مڈ وائف کا کردار. اب اس کے کردار کیا ہوتا ہے طبی عملے کا؟ چونکہ حمل کی وجہ سے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے جتنی جلدی اس کا پتہ چلایا جائے گا حاملہ کی حالت کو اور صحت کو سنبھالنے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے. حاملہ کی دیکھ بھال پر جتنی توجہ دی جائے گی اتنی ہی اس کی صحت اچھی رہے گی. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس فریضہ یہ ہے گھر والوں کا بھی اور طبی عملے کا بھی کہ اس کی پوری اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کی جائے. مڈ وائف کے لیے یا طبی عملے کے لیے ایسی خاتون کا پتہ چلانا مشکل نہیں ہوتا جس کے پری ایکلیمپسیا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. وہ پہلی ملاقات میں ہی اس کے مکمل حالات جاننے کے بعد اندازہ کر سکتی ہیں کہ غربت یا خراب گھریلو حالات کے بعد باعث وہ دوران حمل باقاعدگی سے معائنے کے لیے آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض پایا جاتا ہے یا نہیں. یعنی کبھی جیسے کہ ماں باپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض پایا جاتا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر نمبر 3 جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی عمر کیا ہے، کہ اگر 35 سے زیادہ ہے تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ پچھلی زچگیوں کی کیفیت کیا تھی، کیا یعنی جو اس حمل سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے ہیں ان میں زچگی میں کیا بلڈ پریشر نارمل تھا یا بڑھا ہوا تھا، یہ پتہ کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس کو گردے کے امراض کی خاندانی شکایت تو نہیں ہے. یعنی کہ اگر خاندانی یہ بھی جینیٹیکلی ہوتا ہے کہ اگر گردے کے امراض ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. پھر 5واں یہ ہے کہ کیا اس کی نئی شادی ہوئی ہے. اور نمبر 6 پہ ہے کیا اسے پہلے پری ایکلیمپسیا کا مرض لاحق ہوا ہے. جب وہ بعد میں معائنے کے لیے آئے تو مڈ وائف یا طبی عملے کو دوسرے مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے. مثلاً یہ کہ اب اس معائنے کے دوران معلوم کیا جائے کہ خاتون کے یوٹرس میں 1 سے زیادہ بچے تو نہیں ہیں. خون اور یورین کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کرنے چاہیے. اگر مڈ وائف کو کسی خرابی یا پیچیدگی کا اندازہ ہو جائے تو حاملہ خاتون کو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھیج دینا چاہیے یا انہیں اسپتال میں داخل کرا دینا چاہیے. مثلاً شدید ایکلیمپسیا کی صورت میں خاتون کے اسپتال میں داخل ہونے سے گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں.
چنانچہ مڈ وائف کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا حاملہ خاتون کا علاج گھر پر ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اسپتال میں ملاقاتی جو ہونے چاہیے کہ بہت سارے ملاقاتی آ جاتے ہیں, مختلف انفیکشنز اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور بجائے مریض کو صحت مند ہونے کے اور زیادہ انفیکشن میں مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں. تو اسپتال میں ملاقاتی صرف گھر کے افراد ہونے چاہیے, وہ بھی جب داخل ہوں اس کے مریضہ کے کمرے میں ان کے ہاتھ پاؤں دھلے ہونے چاہیے, ان کے لباس وغیرہ صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ مرض سے جو مریضہ ہے وہ آلریڈی اور زیادہ مریض نہ بن جائے. اور باہر کے ممالک میں تو آپ دیکھیں قدم قدم پہ ہینڈ سینیٹائزر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس سے جب آپ جیسے ہی اسپتال میں داخل ہوں فوراً اپنے ہاتھ جو ہے نا سینیٹائز کریں, اپنے ہاتھ صاف کریں. پھر جب آپ مریض کے قریب جائیں آپ تو اس سے پہلے بھی لگا ہوا ہوتا ہے ہینڈ سینیٹائزر, آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے جائیں. باہر نکلیں تو بھی ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کریں تاکہ جب آپ اپنے گھر پہ جائیں, اپنے بچوں سے ملاقات کریں یا کسی اور سے ہاتھ ملائیں یا اپنے گھر پہ جا کے کوئی اور کام کریں تو آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہونے چاہیے. تو حاملہ خاتون کے اپنے بچوں کے آنے سے ان کے خوف اور ذہنی پریشانیوں کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے بارے میں یہ ہمدردانہ رویہ رکھنا چاہیے کیونکہ حاملہ خاتون اپنے اور بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. تو اگر ان کے بچوں کو آنے دیا جائے اسپتال میں اور ان سے ملاقات کی اجازت ہو جائے تو اس سے ان کی ذہنی پریشانیوں اور بلڈ پریشر کا دباؤ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. قدرتی طور پر خاتون اور ان کا شوہر آنے والے بچے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں, چنانچہ انہیں مناسب ہمدردی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھنا یہ طبی عملے اور مڈ وائف کا کام ہے.